السلام علیکم چینل پہ خوش آمدید۔ اگر آپ بھی چیٹ جی پی ٹی سے تحریر لکھواتے ہیں یا تحریر لکھنے کے سلسلے میں چیٹ جی پی ٹی یا کسی دوسرے اے آئی ٹول کی مدد لیتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قلم کار ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایڈیٹر بھی ہوں، تو ہمارا واسطہ ایسی تحریر سے پڑتا ہے کہ جن کو پڑھ کر ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے اس طرح کی تحریر میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اے آئی کے استعمال کے نقصانات اور تخلیق کار کی صلاحیتوں پہ اس کا کیا اثر ہے، اس پہ تو میں بہت تفصیلی لکھ چکی ہوں، لیکن آج جو ویڈیو ہے وہ اس پہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آج میں خود ایک تجربہ کرنے جا رہی ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی سے میں کچھ لکھواتی ہوں اور اس کو چیک کرتی ہوں کہ وہ کس طرح کا لکھ رہی ہے، اور اس کی غلطیوں کی نشاندہی کروں گی اور چیک کروں گی کہ وہ کیا رد عمل دیتی ہے۔ چلیں، یہ چیٹ جی پی ٹی میں نے کھول لی ہے، اب میں اس کو ہدایات دیتی ہوں اور اس سے ہم کچھ لکھواتے ہیں۔ تو میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ ایک اردو کہانی لکھو جس میں املا، رموز اوقاف اور گرامر کی غلطی نہ ہو، اور جھٹ پٹ کہانی تیار ہے۔ ابھی میں اس کو مکمل تو نہیں پڑھوں گی کیونکہ اگر میں ایک ایک لفظ پڑھوں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ابھی میں اس کو صرف ایک نظر دیکھ رہی ہوں اور ایک جھلک دیکھنے میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں۔ تو ابھی میں رموز کاف کی نشاندہی کروں گی۔ اب میں اس کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے واوین کے بجائے انگریزی کاماز، جو انورٹیڈ کاماز ہوتے ہیں، وہ استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ لیکن، مگر، بلکہ وغیرہ سے پہلے سکتہ کا بیجا استعمال کیا ہے۔ تو ہم چیک کریں گے کہ یہ ہمیں کیا رد عمل دیتی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں 2 رسپانس دیے ہیں، 2 رد عمل دیے ہیں، جس میں سے جو دوسرا رد عمل ہے اس میں تو اس نے بالکل ہی غلط لکھا ہوا ہے، سارا واوین کی علامت بھی غلط ہے۔ رسپانس 1 جو ہے وہ بہتر ہے، اس میں اس نے تسلیم کیا ہے کہ بالکل اس نے غلطی کی ہے، اور خیر اس نے جو واوین کا دوسرے واوین لکھے ہیں وہ تو غلط تھے، لیکن بہرحال رسپانس 1 جو ہے وہ بہتر ہے۔ میں مزید دیکھتی ہوں کہ کہانی میں کیا غلطیاں ہیں، کوئی فنی خرابیاں، خامیاں جو ہیں ان کی نشاندہی اب کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں نے اس کہانی کو بھی ایک نظر دیکھ لیا کہ اس کہانی میں کیا ہے۔ یہ کہانی ایک لڑکے کے بارے میں ہے، اور جو شروع میں منظر دکھایا گیا کہ ایک کتاب فروش ہے، وہ اپنی کتابوں سے گرد جھاڑ رہا ہے، پھر وہاں پہ لڑکا آتا ہے تو وہ لڑکے کو ایک بوسیدہ کتاب دیتا ہے، اور وہ بوسیدہ کتاب جو ہے لڑکے کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اور بعد میں وہ لڑکا پھر کتب فروش کے پاس آتا ہے، گو کہ وہ وہاں پہ نہیں ہوتا، بٹ وہ اسے یہی کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے مجھے کوئی جادو نہیں دیا بلکہ مجھے اپنی ذات کو بدلنے کا ہنر سکھایا تھا۔ اب میں یہ اس سے کہہ رہی ہوں، اس میں گو کہ رموز کاف کی غلطیاں ابھی بھی موجود ہیں، تو میں اس کی نشاندہی بھی کر رہی ہوں، اور ساتھ میں اس سے یہ بھی پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیسی کہانی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اس میں کیا منطق ہے۔ ہم ایسی دکان سے خریداری ہی نہیں کریں گے جہاں ہمیں لگے کہ یہ اتنا مٹی گھٹا ہے، کتابیں بوسیدہ ہیں، میں کیوں خریدوں گی؟ لیکن نہیں، کیونکہ اس چیٹ جی پی ٹی صاحبہ ہیں تو کہانی تو بڑھے گی، ایسے بڑھے گی، اور ایموشنل ٹچ دینا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ خیر، اب میں سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ایک کتاب کو سر چشمہ، گو کہ میں نے سر چشمہ غلط لکھا ہے، بٹ اس کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ خود ہی وہ بہت زیادہ ذہین ہے۔ اچھا، سر چشمہ حیات بنا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک لڑکے کی زندگی ایسے بدل گئی، اور کتاب فروش سے یہ لڑکا جا کے کیوں کہے گا کہ اس نے ذات کو بدلنے کا ہنر سکھایا؟ اس نے اس کو عملی طور پہ کچھ بھی نہیں سکھایا۔ بھی وہ کتاب بیچنے والا ہے، اس نے اس کو کتاب بیچی، اور وہ آ گیا جس سالوں بعد اس کا شکریہ ادا کرنے، اسے ایک کتاب نے پتہ نہیں اس کو کیا ہی ہنر سکھا دیا۔ اوکے، اب یہ کیا کہتی ہے؟ چیٹ جی پی ٹی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی تنقید درست ہے، صرف غلطیاں جو ہیں رموز کاف تک محدود نہیں ہیں، اس میں فنی خرابیاں بھی موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو میں نے لکھی ہے کہانی، اس میں تو سطحی خیال ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ وہ، مطلب وہ مان رہی ہے کہ اس نے اچھی کہانی نہیں لکھی۔ اب میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ تم نے اردو کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کہ اردو کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ یہ کیا فرماتی ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہی ہیں اگر آپ معیاری اردو کی قاری ہیں تو آپ کی ناراضی جو ہے وہ بجا ہے۔ کہہ رہی ہے کہ لسانی خرابیاں تھیں، رموز کاف کی تھیں، ادبی تھیں، اور وہ کہتی ہے بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور تنقید کو قبول کر رہی ہیں جی۔ اچھا، یہاں پہ پھر ساتھ ہی دیکھیں ایک بہت بڑا دعویٰ کہ قرۃ العین حیدر اشفاق احمد بانو قدسیہ
انتظار حسین یا ممتاز مفتی کے اسلوب کی خود کہہ رہی ہے نقل نہیں کر سکتی، لیکن اس معیار کا لکھ سکتی ہوں۔ تو اب میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ چلو تمہیں ایک موقع اور دیتی ہوں، جیسے تم نے دعویٰ کیا کہ ممتاز مفتی کے معیار کا لکھ سکتی ہو تو لکھو۔ اب میں اس کو ایک سین دے رہی ہوں، ایک منظر دے رہی ہوں کہ اس پہ لکھو۔ ایک عورت ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ گھریلو تشدد کے بارے میں بات کر رہی ہے، ماں کو بتا رہی ہے، اور اس کی ماں سے کہتی ہے کہ اپنا گھر بچاؤ چاہے مار کھاتی رہو۔ تو دیکھتے ہیں اس پہ کہ چیٹ جی پی ٹی صاحبہ کیا لکھتی ہیں اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد۔ مجھے ویسے میں اس کو نا بار بار صاحبہ بول رہی ہوں، اور مجھے نہیں پتہ یہ صاحب ہے یا صاحبہ، اس کو کیا بولنا چاہیے۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے، جو بھی ہے بھئی اس بیڑا غرق کر رہی ہے یہ چیٹ جی پی ٹی صاحبہ نے لکھ دیا ہے یہ منظر۔ ابھی اس کو میں پڑھ رہی ہوں، اور پڑھتے ہوئے میں اب کیا ہی کہوں کہ بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے۔ گو کے کچھ ایک دو جملے بہت جذباتی لکھے ہیں کہ ہاں لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک دو جذباتی جملے لکھ دینے سے تحریر کی فنی خامیاں تو دور نہیں ہو جاتی نا۔ تو ابھی میں بالکل اس کی نشاندہی بھی کروں گی، ایک دفعہ اس کو دیکھ لوں کہانی کو کہ کہانی تو نہیں ہے، یہ ایک منظر ہے، کس نے اس میں کیا کیا لکھا ہے۔ پھر میں ٹائپ کرتی ہوں اور اس کو بتاتی ہوں، نشاندہی کرتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا رد عمل دیتی ہے۔ جب میں نے پڑھی ہے نا تو میرا تو بالکل، میں کیا کہوں، ایک ایڈیٹر جو ہے نا وہی جان سکتا ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے ایسی کوئی تحریر ہم کسی کی بھی دیکھ لیں۔ اب میں کہہ رہی ہوں واہ واہ کیا کہنے، اس قدر کمزور بنت۔ ویسے کہہ رہی ہوں کہ دو جذباتی جملے لکھ کے پوری تحریر کے جو عیب ہیں وہ چھپائے نہیں جا سکتے۔ اور پھر منظر نگاری ہے یا مذاق؟ کیا شام کا دھندلکا کمرے میں اتر رہا تھا، صحن کی دیوار پر دھوپ کا آخری ٹکڑا بھی سمٹ چکا تھا، پتہ نہیں کیا عجیب سی باتیں ہیں۔ اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ شام کا دھندلکا پہلے آ گیا، دھوپ ابھی سمٹ ہی رہی تھی، اور پھر ویسے کہہ رہی ہوں واہ بلکہ تباہ ہی کر دیا تم نے۔ تو اسی منظر میں آگے دوپٹے کا پلو کھسک جاتا ہے، بار بار کھسک جاتا ہے، اور وہ خاتون جو ہیں وہ اس کو کھینچ لیتی ہیں۔ اب کہاں کھسک جاتا ہے اور کیوں کھینچ لیتی ہے وہ؟ کیا اس کی کلائی پہ کھسک جاتا تھا جہاں کوئی مار کے نشانات تھے، اور وہ اس کو کھینچ لیتی تھی تاکہ اس کی ماں دیکھ لے؟ بھئی کیا کہانی ہے، کیا سین ہے یہ؟ اور اس پہ تو مجھے ہنسی آ رہی تھی، دکھ بھی ہو رہا تھا، اور میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ ہاں ہاں دکھائی دے گا تو ہی تمہاری کہانی آگے بڑھے گی نا۔ زیادہ سخت ہو رہی ہوں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ، لیکن بنتا ہے بھئی۔ اچھا میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ مکالموں میں تم نے یہ 3 فل سٹاپ جو لگائے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ مجھ سے غلطی سے گل لکھا گیا ہے، گل تو وہ کر رہی ہے، چراغ گل کر رہی ہے اردو کے۔ اچھا میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ ندائیاں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اماں کو مخاطب کر رہی ہے۔ آگے دیکھیے، غصے میں آدمی سے ہاتھ اٹھ ہی جاتا ہے، یہ کیا جملہ ہے بھئی؟ چلو یہ تو ہوتا ہے نا، آدمی سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور وہ بھی اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اٹھتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ہاتھ اٹھ رہا ہے تو آدمی کا ہاتھ اٹھتا ہے یا آدمی سے ہاتھ اٹھتا ہے؟ میرا ضبط جو ہے وہ جواب دے چکا ہے کہ میں اس کہانی کو مزید اور نہیں پڑھوں گی۔ میں سے کہہ رہی بس اس سے زیادہ اردو کا پوسٹ مارٹم جو ہے تمہارے ہاتھوں وہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا، آپ کے اعتراضات بالکل ٹھیک ہیں، منظر نگاری پہ بھی مان گئی، پھر دوپٹے کے پلو کا کھسکنا وہ بھی مان گئی۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں نوٹ کرنے والی بات، وہ کہہ رہی ہے اماں کے بعد یہ جو میں نے لگائے ہیں فل سٹاپ ڈاٹس لگائے ہیں، یہ میری عادتاً استعمال ہونے والی علامت ہے۔ بھئی تم اپنی عادت میں اردو گرامر کا بیڑا غرق کر دو، اور تمہیں جو فالو کرنے والے ہیں، اندھی تقلید کرنے والے ہیں، وہ بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ کیا ہی کہوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں آپ کے تبصرے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ صرف زبان نہیں دیکھتی، بیانیہ، منظر، کردار، منطق بھی دیکھتی ہیں۔ ہاں جی بالکل سارا کچھ ہی دیکھا جاتا ہے، یہ آپ کی طرح نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی بے تکی غیر منطقی باتیں لکھ دو۔ اس جملے پہ ویسے بہت زیادہ غصہ ہے، اگر کوئی انسان مجھے یہ کہتا تو اس کو میں اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے بتاتی، لیکن ابھی چیٹ جی پی ٹی ہے، اس پہ غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں اس سے کہہ رہی ہوں یہ میری عادتاً استعمال ہونے والی علامت تھی، چاہے اردو کا ستیہ ناش کر دو اپنی اس عادت میں۔ جب تم اردو تحریر لکھ رہی ہو تو اس کو درست لکھو ورنہ انکار کرو۔ تم نے صحیح پاگل بنا رکھا ہے عوام کو،
اور عوام بھی بیوقوف ہے جو تمہاری اندھا دھند تقلید کر رہی ہے۔ یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے بھئی چیٹ جی پی ٹی کو میں یہ باتیں کیوں سنا رہی ہوں، وہ تو ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو بنایا گیا ہے اور اس میں خرابیاں موجود ہیں۔ تو آپ نے دیکھا چیٹ جی پی ٹی نے کس قدر خوبصورت تحریر لکھی، اور گرامر، رموز قاف اور منطق سب کتنا اچھا لکھا اس نے۔ چیٹ جی پی ٹی سے مدد لینے والوں کو اگر اردو کے بنیادی قواعد کا علم ہی نہیں ہے تو وہ اس میں درستی کیا کریں گے، اس لیے اے آئی سے لکھوائی گئی تحریر خود چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ مجھے اے آئی نے لکھا ہے۔